اسی ترمذی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، دیکھیں ذرا صحابہ کرام کہاں کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے۔ تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے، اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو؟ اتنے نیک ہو گئے ہو؟ آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا، فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں، غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا، کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی، میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے، سارا ہی چہرہ، آنکھیں بھی حضور پہ، ناک بھی حضور پہ، ان کے لب ہائے مبارکہ بھی، سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا، جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو 1000 دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2-2 دینار دیے، 2-2 دینار، 2 اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2-2 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ۔ حضور وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے، بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے، تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ او پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر۔ حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے، باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر، ماں جنہاں دی سیدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے۔ فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا، تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے، انہیں نسبت دیکھ۔ یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی، حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے ایسے تو نہیں نا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے، کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟
تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور، اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، صحابہ خاموش ہیں، سارے چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے۔ کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا، 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا۔ باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولا، یہ ذرا سادے آدمی تھے بولے، لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے، اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟
اللہ نے نماز چھوٹی کر دیا یا آپ کو بھلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ اب کسی بابے کی بات کر لوں، بغیر حدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، حدیث پڑھ لی، اب کسی بابا جی کی بات کر لیں۔ ایک بابا جی بولے وہ دور کوٹ مٹھن سے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، ایک یار دا فکر پہ آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں۔ کتنی پڑھیاں حضور؟ مجھے کیا پتا ہو، مجھے کیا پتا حضور؟ فرمایا یہ کہتا ہے 2 پڑھیاں حضور، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں، آپ کو ہی پتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا، نا 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 ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے، ہم تو سیدھی سیدھی۔ دیکھیں نا اقبال بھی بڑا شاندار ہے، ہر جگہ ہی گھس جاتا ہے، کیا کریں بغیر اقبال کے بھی گزرا نہیں جاتا۔ اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذان تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کو نہیں پتا۔ عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا، ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے شاگرد ہمیں بڑے مشورے دے لیتے ہیں، مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں، وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں۔ حجت الوداع کا خطبہ تھا، خطبہ حجت الوداع نبی پاک دے رہے تھے۔ 9 ذی الحج کو ہوتا ہے خطبہ، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا، قربان جاؤں صحابہ کی غلامی پہ۔ حضور نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں پتا۔ فرمایا دن کیا ہے؟ حضور نہیں پتا۔ فرمایا جگہ کون سی؟ عرض کی حضور نہیں پتا۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں۔ امام زرقانی کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت انس بن مالک کو تمہیں نہیں پتا تھا؟ فرمایا پتا تھا۔ کہا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، مہینہ ذی الحج کا تھا، اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی کر لینا تھا، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے دلیلیں بیان کرنے کی؟ جو محبوب کہہ دے، جو محبوب، ختم ہو گئی بات، اتنی کیا مصیبت بنی ہے دلیلیں، جیسے کہہ دیں جیسے کر دیں۔ وہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو دلیلیں دیتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جیسے وہ کہہ دے جس طرح وہ کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ حضور پکا نہیں پتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا، آپ کو ہی پتا ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی 2 ہی پڑھی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے، اس طرح کرو اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھے۔ امام اگر بھول جائے نا نماز میں، وہ بات چیت کر لے، بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی، اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ذوالجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے، 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں، سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا، فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز۔